سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں منظور۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کیا زیادہ نشستیں بانٹنا تناسب کے اصول کے منافی نہیں؟ دوسری جماعتوں کو نشستیں کس قانون کے تحت دی گئیں؟ اگر قانون میں ایسا نہیں تو کیا پھر ایسا کرنا آئین کی اسکیم کے خلاف نہیں؟ کیا آزاد امیدواروں کی نشستیں دیگر جماعتوں میں بانٹی جا سکتی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جو کام ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ سماعت کے حکم نامے کے مطابق مخصوص نشستوں کا معاملہ سیاسی جماعتوں کو بعد میں دی گئی نشستوں کی حد تک ہے۔ معاملہ لارجر بینچ کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوایا جا رہا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 3 جون کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ 78 سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے۔ حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید۔ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا یہی موقف تھا، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا فریب اور دھاندلی کے ذریعے پارلیمان کا حلیہ بگاڑنے والوں کو آج شکست ہوئی۔ آخرکار اس ملک میں فتح آئین اور قانون کی ہی ہوگی۔ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا وہ سامنے آئے گا۔ فیض آباد دھرنا کیس میں ہماری ججمنٹ پر عمل کر لیتے تو شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کمیشن کی رپورٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سمجھ نہیں پا رہے کہ کس لیول کے ذہن نے یہ رپورٹ تیار کی۔ کمیشن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ دھرنے سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا کسی کو پرواہ نہیں۔ آگ لگاؤ مارو یہ اب کچھ لوگوں کا حق بن گیا ہے۔ پاکستان بنا تھا بتائیں کہیں کسی نے آگ لگائی تھی؟ انکوائری کمیشن کو لگتا ہے پنجاب حکومت سے کوئی بغض ہے، ساری رپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف لکھتی۔ Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایک موزوں ملک سمجھتا ہے۔ نائب سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف کا پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا سعودی حکومت اور کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو ترجیح دے رہی ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کا باعث بنے گا۔ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں سے استحکام آیا اور روپیہ مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، نجی شعبے کو لیڈ کرنا چاہیے۔ نجکاری کا عمل اسی ماہ مکمل کر لیں گے۔ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے۔ جتنی بھی پاکستانی کمپنیاں آئی ہیں ان کے ساتھ وقت طے ہو چکا ہے اور ہر پاکستانی کمپنی ہر سعودی کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی اپنے کاروبار کی مطابقت سے گفتگو کر رہی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے بین الاقوامی سطح پہ اپنے کاروبار کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی مصدق ملک کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ہر سعودی کمپنی کے ساتھ ایک کوارڈینیٹر منسلک کیا جائے گا۔ پہلے حکومت سے حکومت کے معاہدے ہوئے، اب بزنس سے بزنس کے معاہدے ہوں گے۔ ہم ملک سے نا امیدی کا کلچر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس کا خیر مقدم، پاکستان آنے والے سعودی وفد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا سعودی عرب سے تاریخی برادرانہ رشتہ معاشی تعلقات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد،
خوشحالی کی نوید ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اگلے ہفتے دورہ پاکستان متوقع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کی حتمی تاریخوں پر کام جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام انتظامی امور کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا معزز مہمان کی آمد تک بیرون ملک نہ جانے کا فیصلہ۔ سعودی ولی عہد کی آمد پر پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی یادداشت پر دستخط متوقع۔ سعودی سرمایہ کاروں کی آمد کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مثبت اثرات۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 862 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 72,764 پر بند ہوا۔ ٹریڈرز نے 92 ارب روپے کا منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ دباؤ میں رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 24 پیسے کا ہو گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 2,500 روپے اضافے کے بعد 2,40,500 روپے پر پہنچ گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اقتصادی امور ڈویژن اعلامیے کے مطابق ADB بورڈ آف گورنرز کا جارجیا میں اجلاس۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور راحت چیمہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات۔ صدر ADB نے پاکستان کے اصلاحات پروگرام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر نے دورہ ایشیائی ترقیاتی بینک کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ گندم بحران پر کیسے قابو پایا جائے؟ لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ختم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی شرکت۔ بحران پر قابو پانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے گندم خریداری پر اپنی صوبائی حکومت کی ترجیحات اور پالیسی سے آگاہ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد کی صورتحال سے بریفنگ دی۔ نگران دور میں درآمد کی گئی گندم کی انکوائری نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم کے حکم پر صرف فروری کے بعد درآمد کی گئی گندم کی تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کہتے ہیں اکتوبر 2023 سے فروری 2024 تک کی گئی گندم درآمد تحقیقات کا حصہ نہیں۔ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید بات کی جا سکے گی۔ پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے گندم خریدتی ہے، نہ کہ باہر کے ملکوں سے۔ پنجاب گورنمنٹ کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے، نہ ہے، نہ تھا۔ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے پر کوئی نہ کوئی انکوائری ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی 1% بھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ مخالفین چاہتے ہیں میرے خلاف انکوائری ہو۔ گندم درآمد کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے۔ پنجاب حکومت کا گندم منگوانے سے کوئی تعلق تھا نہ بنتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، بولے صوبائی حکومت کسانوں سے گندم خریدتی ہے، بیرون ملک سے نہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے وفاقی حکومت کی گندم درآمد میں بدنیتی نہیں تھی۔ سنو کسان کی پکار، پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہو سکی۔ پاکستان کسان اتحاد نے 10 مئی سے ملکگیر احتجاج کی کال دے دی۔ کسان اتحاد کے دیگر گروپ بھی احتجاج کے لیے سرگرم۔ کسان اتحاد کے مختلف گروپس، کسان کونسل اور کسان بورڈ کے سربراہوں کا اجلاس آج طلب۔ خالد حسین باٹ کا کہنا ہے رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ گندم کی خریداری کے لیے حکومتی فیصلے کے بعد ملاقات متوقع ہے۔ چیئرمین PAC کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل، PTI سیاسی کمیٹی نے منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ اسد قیصر، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور زلفی بخاری نے شیر افضل مروت کی حمایت کی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کی تجویز پر کمیٹی نے شیخ وقاص اکرم کے نام کی منظوری دی۔ حتمی منظوری بانی PTI سے لی جائے گی۔ شیر افضل مروت کا شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کرنے کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ کہا کل بانی PTI سے ملاقات میں اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ سے آگاہ کروں گا۔ بانی PTI نے مجھے چیئرمین PAC کے لیے نامزد کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، نہ اسے سیاسی کمیٹی کو ریفر کیا۔
PTI सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का घर सब जेल करार देने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक 15 दिन में परवेज इलाही को घर शिफ्ट किया जाएगा। उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म कैसरा इलाही ने अदालत से रुजू किया था। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। शहर को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाया देंगे। सदर मुमलिकत का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान का पहला दौरा होगा। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वुज़रा, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हलफ बर्दारी कल शाम 6 बजे होगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला एक बार फिर लटक गया। पार्लिमानी जमातों के अरकान में कमेटियों की तश्कील पर इख्तलाफात। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान अपनी मर्जी की कमेटियां चाहते हैं। तीनों बड़ी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा अपने अरकान को मनाने में मसरूफ। किसी जमात ने स्पीकर को कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नाम नहीं भिजवाए। PDMA ने रवा माह बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में हल्की जबकि शिमाली पंजाब में दरमियानी बारिशें होंगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक खित्ता पोठोहार में किसानों को गंदम की हिफाजत के इकदाम करना होंगे। याला बारी से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के भी इम्कानात हैं। मई में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मुल्क के जनूबी हिस्सों में शहरी हीट वेव से खबरदार रहें।